حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نا ایک سید صاحب کہتے میری 4 بیٹیاں تھیں تو مجھے ضرورت تھی، میری کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی، میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو مجھے خواب میں محبوب پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ فرماتے میں نے استغاثہ پیش کیا کہ حضور پریشان ہوں، بیٹیوں کا باپ ہو، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا۔ عمر بن عبدالعزیز وہ باکمال شخص ہے جو روزانہ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتا ہے، 10,000 بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ کتنے سپارے؟ ہم تو خیر سارے مصروف ہیں، 10 لائنیں بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم تو بڑے بیزی لوگ ہیں۔ ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو فیس بک کون چلائے گا؟ ہم اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ واٹس ایپ پہ ٹائم کون دے گا؟ ہم تو بیزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں۔ ہم اگر تھوڑی دیر قرآن شریف کھولیں گے تو وہ جو سیاسی تبصرہ سارا دن کرنا ہوتا ہے وہ کوئی گرنا نہ جائے کوئی آسمان سے چیز، ہم تو مطلب بیزی ہیں۔ بادشاہ وقت کے بادشاہ 10,000 مرتبہ درود و سلام، اللہ اکبر۔ بس بندہ ارادہ کر لے تو اللہ اسے موقع بھی عطا فرمائی دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 10,000 بار پڑھتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ محبوب فرمانے لگے 2-4 دن پہلے نا عمر بن عبدالعزیز نے 3,000 درود شریف کم پڑھا ہے، اسے جا کے کہے 500 دینار جرمانہ دے، وہ 500 لے آ، تیرا کام بن جائے گا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ سید صاحب آئے، کہتے میں سمجھا کسی درویش کا نام بتایا ہے، میں سمجھا کسی خانقاہ کے سجادے کی بات ہے، کسی مسجد کے خطیب کی، کسی ادارے کے محتمم کی بات، لیکن جب میں ان کے علاقے میں آیا میں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کون ہے تو لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے حکمران ہیں۔ میں نے کہا بادشاہ؟ وہ لے چلو۔ جب میں گیا تو بڑا عالی شان جبہ، سر پر تاج، دائیں بائیں دربار میں لوگ۔ پھر میرے دل میں خیال آیا میں غلط آدمی کے پاس تو نہیں آ گیا، یہ کون شخص ہے؟ لیکن جب میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہی ہے، کہا وہی ہے۔ کہتے میں ان کے قریب گیا، دیکھو راز کھل رہے۔ کہتے میں کان میں جا کے کہا 10,000 درود شریف پڑھتے ہو؟ کہتے انہیں شاک لگا، جھٹکا، یوں دیکھا، تجھے کس نے بتایا؟ میں نے کہا کوئی ہفتہ سوا پہلے 3,000 کم بھی پڑھا ہے۔ کہتے ہیں وہ تو ٹھٹھرنے لگے، فٹافٹ میرا بازو تھاما، کھولنے میں لے گئے، کہنے لگے کہ تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں پڑھتا ہوں، یہ تو میرے خاص خادم کو بھی نہیں پتا، یہ تو میرا اور خدا کا، میرا اور مصطفیٰ کا راز ہے، اللہ رسول سے میرا راز ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں وہ سید صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جن کے ساتھ آپ کا راز ہے مجھے انہوں نے ہی بتایا ہے، رازدار میں ہی بتایا ہے، اور محبوب نے فرمایا میں سید ہوں، مجھے گھر میں ضرورت تھی، صدقہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، مجھے حضور نے کہا جا اسے کہا تجھے 500 دینار دے۔ اگرچہ اتنی ساری نعمتوں میں یہ ایک نعمت ہے، لیکن آپ آنکھ نہیں ہے تو آپ کو تو اپنوں کا احساس بھی نہیں، آپ تو اپنوں کے چہرے بھی دیکھ نہیں پائے۔ کوئی بھی نعمت جو آپ کے پاس ہے آپ کبھی محسوس کریں کہ اگر اس نعمت کا وجود ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہماری کیفیت کیا ہوتی۔ یہ سانس ہے، ہم 2 دفعہ سانس کا استعمال کرتے، ایک دفعہ اندر جاتی ہے اور ایک دفعہ باہر آتی، اگر اندر نہ جائے تو بھی مسئلہ ہے، چلی گئی ہے لوٹ کر باہر نہ آئے تو بھی بہت بڑی مشکل ہے۔ تو اس کا اندر اور باہر جانا یہ زندگی کا احساس ہے۔ اگر کبھی سانس اکھڑنے لگے اور آپ کے سینے میں آپ کی سانس اٹکنے لگے تو ایک بہت بڑی تشویش ہے، ایک بہت بڑی آکسیجن ہے، پوری طرح سے انسان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا تو سارا وجود سلامت ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں، پیر کام کر رہے ہیں، آنکھیں کام کر رہی ہیں، زبان کام کر رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، صرف سانس اکھڑ گئی ہے۔ تو انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سلامت ہونے کے باوجود میرے کسی کام کی نہیں۔ آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو اگر آپ شمار کریں
تو کبھی آپ کہیں گے کہ ساری نعمتوں میں آنکھ زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے کان زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے زبان زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے دل زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے روح زیادہ ضروری ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، ان ساری چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، رسول کائنات کی غلامی کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور کی شفقت نہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی رحمت نہ ہو، وہ ابن القیم نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ یہ حضور نے ہمیں انسان بنایا ہے،